بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں. شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، اور براءت کا معنی ہے بری ہونا، جہنم سے آزاد ہونا. چونکہ اس رات کے اندر اللہ جل شانہ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اس شب کو شب براءت کہتے ہیں. لیلۃ البراءت بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں. بہرحال حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلت بھی آئی ہے، جیسے کہ پورے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ہی سے دعا فرمائی ہے کہ جس کے اندر شعبان کا تذکرہ بھی موجود ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر بھی برکت دے، شعبان کے اندر بھی برکت دے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے ہیں. اسی طرح لسان نبوت سے اس کی فضیلت کو یوں بھی اجاگر کیا ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ تم شعبان کے مہینے کی تاریخ کو، چاند کو گنا کرو رمضان المبارک کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے رمضان المبارک کب شروع ہو رہا ہے، تاکہ تم روزہ رکھ سکو. تو لہٰذا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھا کرو. تو لہٰذا رات کا قیام بھی ثابت ہے، دن کا روزہ بھی ثابت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، آج کل کے دور کے اندر اس رات کے بارے میں بعضوں نے افراط کا شکار ہو گئے، بعض لوگ تفرید کا شکار ہو گئے، بعضوں نے اس کی فضیلت کا انکار کر دیا، اور بعضوں نے اس کی فضیلت کو تسلیم کیا، لیکن اس کے اندر اپنی طرف سے بدعات اور رسومات کو جاری کر دیا. لہٰذا ہم نے بدعات اور رسومات سے بھی بچنا ہے، اور اسی طرح ہم اس کی فضیلت کے منکر بھی نہیں ہیں، ہم نے اس کی فضیلت کا انکار بھی نہیں کرنا. لہٰذا میں نے کہا کہ اس کی فضیلت ثابت ہے، رات کو قیام کیا جائے، دن کا روزہ رکھا جائے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مستحب کے درجے کے اندر ہے. اللہ جل جلالہ توفیق دے بندہ رات کا قیام کر لے، اللہ تعالیٰ توفیق دے بندہ دن کا روزہ رکھ لے. لیکن اگر کوئی قیام نہیں کرتا، دن کا روزہ نہیں رکھتا، تو اس پر نکیر نہ ہو، اس پر طعن و تشنیع نہ ہو، اس کو برا نہ سمجھا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس لیے کہ مستحب درجے کی عبادت تھی. جس نے کر لی اسے اللہ نے توفیق دی، جس نے نہ کی تو اس پر طعن و تشنیع نہ کی جائے. اسی طرح اس کے اندر بعض لوگوں کو اکٹھا کرنا، تداعی کے ذریعے دعوت دے کر لوگوں کو اکٹھا کرنا، نوافل با جماعت ادا کرنا اور مل بیٹھ کر عبادت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ بہت آگے نکل گئے ہیں. فضیلت کو مانا ہے لیکن اس کے اندر بدعات اور رسومات شامل کر لی ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ تنہائی والی عبادت ہے کہ رات کو بندہ تنہائی میں قیام کرے، تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، لہٰذا اجتماع نہ ہو. ہاں اگر بلا قصد و ارادہ، انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی بندے اکٹھے ہو گئے، وہ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف تداعی یعنی خود دعوت دینا اور خود بلانا
یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح چراغاں کرنا اور اس کو عید کا نام دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بہت حد سے گزرنے والی بات ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر عبادت کیا کی جائے؟ اللہ جتنی توفیق دے بندہ عبادت کر لے۔ مغرب کے بعد چونکہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بندہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگ لے، عشاء کے بعد بھی عبادت کر لے، جتنی اللہ توفیق دے۔ ہاں کم از کم اگر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بندہ تھکا ہوا ہے، زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، تو اتنا کم از کم کر لے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، اس کے بعد سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھ لے، سورۃ الملک پڑھ لے، پھر بغیر گناہ کیے سو جائے، صبح اٹھے تہجد کی نماز ادا کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، اللہ جل جلالہ پوری رات انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے کہ اس بندے نے پوری رات قیام کیا ہے۔ تو لہذا یہ بھی ایک بہترین صورت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، شعب الایمان للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ جل جلالہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ جل جلالہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میں اور آپ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ ان 6 آدمیوں کی فہرست میں ہم شامل تو نہیں، اپنے آپ کو اس کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ اس فہرست میں ہمارا نام نہ آئے۔ اگر پہلے وہ گناہ اور وہ خرابی ہمارے اندر موجود ہے، آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ جل جلالہ معاف فرما دیں گے۔ تو پہلا فرمایا کہ جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اس بندے کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 جو کینہ ور ہے، کینہ رکھنے والا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی بھی کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس رات یہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 3 جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے اور بغیر کسی اسلامی عذر کے وہ قطع تعلقی کرتا ہے، تو لہٰذا اس بندے کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 مسبل الازار جو اپنی شلوار کو نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ گناہ اگر آج سے ختم کر دے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن ویسے یہ اس فہرست کے اندر شامل ہے جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح مدمن خمر جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کے اندر دھت رہتا ہے، اس بندے کی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور چھٹا بندہ ہے جو عاق لوالدی والدین کا نافرمان ہے، تو لہٰذا اگر والدین کا نافرمان ہے آج ان کے پاؤں پکڑ لے، ان سے معافی مانگ لے تاکہ اللہ جل جلالہ بھی معاف فرما دیں۔ لیکن اگر والدین کی نافرمانی پر قائم رہا تو اس رات بھی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے، یہ بندہ محروم رہ جائے گا۔ تو کم از کم ہم اپنے اندر سے اگر یہ کوئی خرابی موجود ہے، اپنے اندر سے وہ خرابی نکالیں تاکہ اس فہرست کے اندر ہم شامل نہ ہو۔ اور باقی کم از کم یہ ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، صبح تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات آپ کا اجر لکھا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔